بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 22۔ جنید کو تعلیم جاری رکھنے کی جدوجہد، کام کی دشواریاں اور والدین کے لیے کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی نے اور اس کے دل میں ایک ہلکی سی شرمندگی پیدا کر دی تھی، مگر ایک امید کا دیا بھی جلتا تھا۔ یہ وقت گزر جائے گا اور ایک دن وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہتر زندگی ضرور بنا لے گا۔ گاڑی اسٹیشن سے نکل چکی تھی اور پنڈی کی سرحدیں پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ افق پر بکھر رہی تھی۔ پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتا سورج اور بادلوں کے درمیان اس کی آنکھ میں چولی کا منظر محصور کن تھا۔ جنید ماضی کے دریچوں میں جا پہنچا، جہاں بچپن کی بے فکری، گاؤں کی کچی گلیاں اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے سنہری دن تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے ایسے کبھی سردی لگے گی، مگر اب وہی ہوا جو کبھی اس کے لیے معمولی تھا۔ کچھ وقت گزرا اور آخر کار گاڑی گاؤں کے اسٹیشن پر جا رکی۔ جنید نے گہرا سانس لیا، بیگ کندھے پہ ڈالا۔ یوں ہی جنید گاڑی سے اترا، ذہن اور دل پر پرانی ریل کی سیٹی گونجنے لگی۔ یادوں کی پٹری پر بیتے لمحے دوڑنے لگے۔ وہ لڑکی جسے جنید دل سے چاہتا تھا، جو اس کی خاموش آئیڈیل تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ جنید سے 1 سال کلاس میں پیچھے تھی، مگر شہر میں رہنے کی وجہ سے تیز اور لائق تھی۔ جنید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس سے آگے نکلنے کے لیے اس نے محنت شروع کر دی۔ اس کا گاؤں جنید کے گاؤں سے محض 2-3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ سالوں میں کبھی کبھار ایک آدھ ماہ کے لیے اپنے گاؤں آتی تو کسی نہ کسی بہانے، کسی خوشی یا غم کے موقع پر جنید سے ملاقات ہو جاتی۔ اب کی بار جب جنید نے اس کے گاؤں کو پہلی نظر میں دیکھا تو پرانی یادوں کا طوفان امنڈ آیا۔ وہ چھپ چھپ کر ملنا، وہ بے صبری سے انتظار کرنا، وہ ساتھ ساتھ پہاڑوں پر چہل قدمی، سب کچھ جیسے ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ خیالوں کی دنیا میں وہ دوبارہ جی اٹھا۔ سانسوں میں وہی مہک، وہی مانوس خوشبو کھلنے لگی جو کبھی جنید کی دنیا کو خوشبو سے بھر دیتی تھی۔ جنید کی یہ محبت کی کہانی بھی وقت کی گرد میں کہیں دب چکی تھی۔ اب دونوں کے درمیان کوئی باضابطہ رابطہ نہ تھا، مگر ملاقات کی امید اب محض اتفاق پر موقوف تھی۔ جنید کا ایک پرانا دوست تھا جو کسی قاصد کی مانند کبھی کبھار کوئی خبر لے آتا۔ وہی واحد ذریعہ تھا جو کچھ تازہ خبریں دے جاتا، مگر وہ بھی اب مشکل سے ہی ملتا تھا۔ جنید نے حسرت بھری نگاہوں سے اس گاؤں کی طرف دیکھا۔ دل میں کئی سوال، کئی امیدیں جاگ اٹھیں۔ سوچنے لگا، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی آئی ہو۔ اگر آئی ہو تو کیا ملاقات ممکن ہے؟ رشتہ تو ہے، مگر قربت نہیں ہے کہ بے تکلفی سے اس کے گھر جا سکے۔ ایسے خیالات کے طوفان میں جنید گم تھا کہ اچانک اپنے گاؤں کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس پہ سوار ہو گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے وہی، منظر وہی پرانی کالج کی عمارت، وہی در و دیوار، سب کچھ ویسا ہی۔ جنید حیرت سے سوچنے لگا، وقت تو بدل گیا مگر یہاں کچھ نہیں بدلا۔ زندگی کی سہولیات کم ضرور تھیں، مگر سکون بے مثال تھا۔ نہ گرمی کی تپش، نہ آلودگی، نہ گاڑیوں کا شور، ہر طرف خاموشی، صرف پرندوں کی خوش نوا چہچہاہٹ، جیسے کچھ لمحوں کے لیے جنید کی دنیا تھم گئی ہو یا وہ کسی اور جہاں میں آ گیا ہو۔ یوں گاؤں کا سٹاپ قریب آتا گیا، جنید کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ 30 منٹ بعد وہ اپنے گاؤں کے بازار میں اترا، سب سے ملا، ہوٹل والوں سے، دکانداروں سے ملاقات کی، جن سے وہ اسکول کے زمانے میں
چائے پیا کرتا تھا یا چیزیں خریدا کرتا تھا۔ پرانی جگہیں، پرانے چہرے، پرانی یادیں، سب کچھ اسی طرح موجود تھا جیسے وقت نے یہاں رک کر جنید کے استقبال کا سامان کر رکھا ہو۔ گاؤں کے ہوٹل والے انکلز ہوں یا دکانوں کے پرانے شناسا، سب جنید سے اتفاق سے ملے۔ کسی نے حال پوچھا، کسی نے پرانی باتیں چھیڑیں اور کسی نے چائے کا کپ تھما دیا، جیسے مہمان نہیں اپنا بچھڑا ہوا بیٹا واپس آ گیا ہو۔ جنید کی شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار تھا۔ وہ بیک وقت ایک علم دوست مسافر دکھائی دیتا تھا، انداز میں سیاحوں کی جھلک اور چہرہ فلمی ہیرو کی طرح شاداب اور پرکشش۔ اس کی زبان، اس کا لہجہ، سب کچھ تھوڑا بدلا ہوا تھا، مہذب مگر دل کو چھونے والا۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔